سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سلینا مظفر اور میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر بشریٰ بی بی کی کل ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ان کا یہ بیان سعودیہ کے خلاف جو ہے وہ لگتا ہے، اور ایسے موقع پہ ان کا یہ بیان ہے جس کے خان صاحب کو بیرونی مدد کی بڑی شدید جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں بشریٰ بی بی نے بھی خان صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر دیا؟ دیکھیں، یہ بشریٰ بی بی کا تحریک انصاف اور عمران خان پر ایک خودکش حملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اور اس نے اپنے ہی فوجی مار دیے۔ بشریٰ بی بی نے حملہ تو کرنا تھا عمران خان کے دشمنوں پر انہوں نے خودکش حملہ کر دیا عمران خان کے اوپر۔ اب عمران خان کے اس سے پہلے ایسا ہی ایک بیان شیر افضل مروت نے بھی دیا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، جس کی عمران خان نے اور پوری پی ٹی آئی نے واضح تردید کی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے شیر افضل مروت کو پارٹی میں کافی ٹف ٹائم بھی دیا گیا تھا کہ آپ نے سعودی عرب کے خلاف بیان کیوں دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب بیان دے دیا ہے بشریٰ بی بی نے۔ کیا بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا ہے، یا بشریٰ بی بی کو اس کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں، مطلب عادل راجہ سے لے کے سارے، وہ اب بشریٰ بی بی کے بیان کی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے بشریٰ بی بی کے بیان نے تحریک انصاف کو بہت ڈیمیج کیا ہے۔ تحریک انصاف کو ڈیمیج کیسے کیا ہے؟ تحریک انصاف کو شاید سعودی عرب کی تو اتنی پرواہ نہیں ہے یا محمد بن سلمان کی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ بہترین دوست ہیں، اور آگے جو بھی پالیسی ہوگی وہ ٹرمپ اور محمد بن سلمان مل کر بنائیں گے۔ تو ایسے موقع پر محمد بن سلمان کو ناراض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹرمپ کو بھی ناراض کیا ہے۔ آپ کی ٹرمپ کے پاس لابنگ بھی کمزور ہوگی اگر محمد بن سلمان۔ میرے خیال میں ایک تو واقعہ پورا جھوٹ ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کے ذرائع نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک پولیٹیکل امیچیورٹی دکھائی ہے۔ مطلب یہ تو سمجھ آئی کہ عمران خان کی تقریروں میں اسلامی ٹچ اور جو وہ اس دین کا استعمال اپنی سیاست میں کرتے ہیں، وہ بشریٰ بی بی کا نیریٹو ہے سارا، اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اسلامی ٹچ اور اسلام کا استعمال سیاست میں وہ ان کے کہنے پہ ہوتا رہا ہے۔ یہ کل کی تقریر سے ان کی واضح ہو گیا ہے کہ وہ عمران خان اس سے پہلے بھی جو کرتے رہے ہیں وہ بشریٰ بی بی پہ کہتے رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں بشریٰ بی بی کا سیاسی کیریئر ان کی پہلی تقریر سے شروع ہوا اور پہلی تقریر پہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ سیاست جو ہے یہ کھیل نہیں ہے ناڑیوں کا، اور میں کہوں گا کہ جن کو نہیں آتا ان کو یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ سمجھ آیا کہ بشریٰ بی بی کو پیچھے سے بیٹھ کے سازش تو کر سکتی ہیں، عمران خان کے کان تو بھر سکتی ہیں، عمران خان کے ذریعے اپنے بندے تو اہم عہدوں پہ لگوا سکتی ہیں، کرپشن کر سکتی ہیں، ملک ریاض سے 5 کیرٹ کے ہیرے لے سکتی ہیں، فرح گوگی کے ذریعے پیسے کما سکتی ہیں، زلفی کے ذریعے گھڑیاں بیچ سکتی ہیں، لیکن سیاست نہیں کر سکتی۔ سیاست ایک اور کھیل ہے جس کی وہ کھلاڑی نہیں ہے۔ وہ باقی سارے کام کر سکتی ہیں، وہ عمران خان کو اپنی انگلیوں پہ کے اشاروں پہ نچا سکتی ہیں، لیکن سیاست دان نہیں ہے۔ ان کی پہلی تقریر نے ہی ان کی سیاست شروع کرنے کے ساتھ ہی ختم کر دیا۔ اسے کہتے ہیں کیریئر شروع، یہ 1 اننگ کی پلیئر نکلی، ایک ہی تقریر میں ان کی سیاست شروع بھی ہوئی اور ختم بھی ہو۔ باقی تک سعودی عرب کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر تو اتنا اثر نہیں پڑے گا، لیکن سعودی عرب کے اور عمران خان کے تعلقات جو ہیں جو پہلے ہی بہت کشیدہ ہیں، اور محمد بن سلمان انہیں کوئی اچھا انسان نہیں سمجھتے عمران خان کو، اس نے ان کے اوپر مزید مہر ثبت کر دی ہے، اور وہ جو تلخی اور آپس میں موجود تھی اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ سفارتی سطح پر
یہ تقریر یقیناً سعودی ایمبیسڈر نے اوپر تک رپورٹ کی ہوگی. اب سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس سے اعلان لا تعلقی کر دیں گے اور عمران خان کہیں گے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ڈیمیج ہیز بن ڈن. اگر عمران خان اس سے اعلان لا تعلقی بھی کریں تو لاس ریکور نہیں ہوگا. جو لاس ہو گیا ہے عمران خان کا تحریک انصاف کا وہ ناقابل تلافی ہے اور اس کی وہ اب وضاحتوں سے ٹھیک نہیں ہو سکے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر پی ٹی آئی کا 24 نومبر کا دھرنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا ہے کہ بغیر اجازت جو ہے یہ دھرنا اور احتجاج جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی احتجاج جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے؟ جی ہونے جا رہا ہے احتجاج ہونے جا رہا ہے. اگر یہاں سے تحریک انصاف احتجاج کو ملتوی کرتی ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بشرا بی بی کی پہلی تقریر کے ساتھ ہوا ہے کہ مس فائر ہو جائے گا اور لوگ جو ہے مذاق اڑائیں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے کل کہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور گورنمنٹ نے اس کال کا کوئی بھی پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے. میرے خیال میں اب یہ فائنل کال ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی قیادت جن میں گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, اسد کیسر, یہ لوگ کتنی ہوش مندی اور دانش مندی سے کام لیتے ہیں. اگر تو یہ بشرا بی بی کے ایجنڈے پہ چل کر تصادم کی طرف جائیں گے تو اس سے ان سب کا نقصان ہوگا. اور اگر یہ نقصان سے بچنے کے لیے کوئی ایک مڈ وے دیکھیں گے جس سے میرا مطلب ہے کہ ان کا احتجاج بھی ہو جائے اور تصادم بھی نہ ہو اور ایک درمیان کا مطلب اٹک سے واپسی ہو جائے, درمیان میں سے کہیں سے واپس چلے جائیں اور نہ پہنچ سکیں, میرے خیال میں ان کو ریاست کو کم سے کم چیلنج کرنا چاہیے. کیا تحریک انصاف کی قیادت اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سیاسی فہم و فراست اور عقل و دانش کے ساتھ فیصلے کر سکے اور تصادم کو اوائڈ کرے, کیونکہ تصادم جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے زہر قاتل ہوگا. جس طرح 9 مئی نے تحریک انصاف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, اگر 9 مئی نہ ہوتا تو آج تحریک انصاف اس حال میں نہ ہوتی. اور اسی طرح اگر آپ یہ 24 نومبر کو ایک اور تصادم کرتے ہیں تو پھر جو باقی بچی کچی تحریک انصاف ہے اس کے لیے سیاست کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ اب گنڈا پور اور اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر, عمر ایوب سب کا امتحان ہے کہ وہ 24 نومبر والے دن کتنی ہوش مندی اور سیاسی فہم و فراست سے تصادم کو بچاتے ہیں, کیونکہ تصادم تحریک انصاف کے لیے قاتل ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ. سر یہ بتائیں کہ آئینی بینچ کی آپ کاروائی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلا جو کیس ہے اس میں حمزہ شہباز جو ہے ان کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن چوری کیس میں ان کو پرویز الہی صاحب کو اب انہوں نے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کا, آئندہ کیا لاہے عمل ہوگا؟ میرے خیال میں آئینی بینچ کی کارکردگی بہت اچھی جا رہی ہے اور تحریک اور سپریم آئینی بینچ کے بننے سے سپریم کورٹ میں سیاست ختم ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کا جو سیاسی کردار تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور اب سپریم کورٹ ایک غیر سیاسی اور غیر جانبدار نظر آنے لگا ہے, جہاں پہ کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی سہولت کاری نہیں کی جا رہی, ورنہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں ہم ایک سیاسی جماعت کی سیاسی سہولت کاری دیکھتے تھے. جہاں تک یہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی والا کیس ہے, یہ 63A کے حوالے سے کیس ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور پارلیمانی لیڈر کی ہدایات اور یہ اور وہ جو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا, اور یہ منیب اختر صاحب نے وہ کنٹروورشل ججمنٹ لکھی ہوئی تھی. یہ ججمنٹ جو ہے یہ نظر ثانی میں ختم ہو چکی ہے, لیکن اب حمزہ شہباز کا اقتدار تو واپس نہیں آ سکتا. ایک متنازع اور غلط فیصلے کے نتیجے میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ چھین لی گئی تھی اور اسے جوڈیشل ایکٹیویزم کہا گیا تھا, وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھا بائی دا سپریم کورٹ. آپ کریکشن آف دا ہسٹری تو کر سکتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ غلط تھا اور پرویز الہی غلط طور پر وزیر اعلیٰ بنے, لیکن ٹائم ہیز گون اور اب حمزہ کو واپس وزیر اعلیٰ ریسٹور تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن کریکشن آف دا ہسٹری بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمارے اداروں کو کرنی چاہیے تاکہ غلط کو غلط کہا جا سکے اور صحیح کو صحیح. ماضی میں جو غلط کام ہوئے ہیں ان کو صحیح نہیں رہنا چاہیے, ان کو غلط قرار دینا بھی ایک ضروری کام ہے. صحیح ہو گیا. سر سینئر صحافی کامران خان کے مطابق کہ کراچی کی کاروباری شخصیات نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے جو کرپشن ہو رہی ہے سندھ میں اس کے حوالے سے کافی تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بڑی مشکل کھڑا کر سکتی ہے وہاں پہ سندھ میں؟
देखिए, मुश्किल तो नहीं है क्योंकि 2/3 अक्सरियत है पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी के सर पे मरकज़ी हुकूमत खड़ी है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के पास इक़्तिदार है, तो मौजूदा सेटअप में से पीपल्स पार्टी को माइनस तो नहीं किया जा सकता। आप उनको पीटीआई ना समझें, वो इस वक़्त एक मेजर प्लेयर हैं इस सारे सिस्टम का और अगर आप उनके साथ कुछ करेंगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, लिहाज़ा उनकी अपनी ये ज़रूर है कि गुड गवर्नेंस के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, कुछ करप्शन खत्म करने पर उनसे बात की जा सकती है, कुछ चेहरों को माइनस और कुछ को प्लस किया जा सकता है और फौज इस हवाले से उनसे बात की जा सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि पीपल्स पार्टी पे कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है, वो मुझे नज़र नहीं आता। माज़ी में भी अगर आपको याद हो, कायम अली शाह के दौर में भी ऐसा बहुत दबाव उठा था, तो फिर वज़ीर आला चेंज किया गया था। लेकिन मेरे ख़्याल में अब वज़ीर आला से प्रॉब्लम नहीं है। जो एक पॉलिटिकल टीम है पीपल्स पार्टी की, वो जो कुछ वज़रा हैं और कुछ और लोग हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनके हवाले से लोगों को प्रॉब्लम है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रॉब्लम है, कराची में फैसिलिटीज़ पर प्रॉब्लम है, कराची और लाहौर का कंपैरिज़न देखें तो प्रॉब्लम है। तो बिज़नेसमैन की शिकायत है, मेरे ख़्याल है कुछ ना कुछ सिंध गवर्नमेंट के साथ बात होगी और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।